تو ساتھ ایک بیڈ پر ایک بی بی صاحبہ تھی، ضعیفہ تھی، وینٹیلیٹر پر تھی، اور ان کا ایک عزیز جو ہے اس نے موبائل پر سورہ رحمان لگا کر رکھی تھی۔ تو بیٹھا بیٹھا میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں یہ اللہ کی بندی زندگی میں کبھی سورہ رحمان پڑھتی تھی کہ نہیں، قرآن سے تعلق۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ ختم ہونے والا ہے تو ہمیں قرآن یاد آتا ہے۔ کاش ہمیں زندگی اور انرجی والی کیفیت میں قرآن یاد آ جائے تو قرآن دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ سمجھا رہی ہے بھائی صاحب بات؟ تو نیک اعمال کی طرف اب ہم ایک دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہیں، یہ عبادات ہے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا۔ ابھی جیسا قربانی کا سیزن آ رہا، قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب ہے، برکت والا عمل ہے، اللہ اپنے پیاروں کی یادوں کو قائم رکھتا ہے۔ یہ بھی خلیل کی ادا ہے، سال ہر سال پہلے اللہ کے حکم کی اطاعت و فرمانبرداری میں بیٹے کے حلق پہ چھری رکھی، رب نے چھری کو بے اثر کیا، جنت سے مینڈا بھیج دیا اور کہا پیارے تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور امت مصطفیٰ کے لیے بھی اس یاد کو قربانی کی صورت میں مقرر کر دی۔ سمجھ گئے بھائی جی؟ اب ایک دوسرا شعبہ ہے، اور وہ شعبہ ہے جو میں نے ہمارے محترم میاں الیاس تنویر صاحب ہو گئے، اسی طرح الیاس بھائی کے دوسرے دوست جو ہیں، اگرچہ ان سے بھی میری اس بارے میں اتنی تفصیلی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ بات جتنے حضرات سے سن چکا، جتنے ذرائع سے، کہ وہ جانے والا جو ہے اس کے دل میں خدمت خلق کا ایک جذبہ تھا، لوگوں کے ساتھ بہتری سے پیش آنا اور کسی مشکل زدہ اور ضرورت زدہ کی ضرورت میں اس کی ہیلپ کرنا۔ یہ کام اتنا عظیم کام ہے کہ فرائض کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے کسی کے خلاف۔ ایک مثال سنیں، مثال میں بھی آپ کو روایت سنا رہا ہوں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا جی کے بیٹے ہیں، وہ اعتکاف پر تھے۔ ایک بندہ آیا کہ میں مقروض ہوں جی، اور بندے سے ٹائم لیتا رہا ہوں، طریقے ختم ہو گئے، اب میں بڑا پریشان ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ میں پیسے چکاؤں۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں تیری مدد کروں، عرض کی آیا تو اسی لیے ہوں۔ حضرت ابن عباس مسجد نبوی سے باہر آ گئے، کہا اے رسول اقدس کے چچا کے بیٹے، آپ کو یاد نہیں رہا کہ آپ اعتکاف سے ہیں؟ کہا مجھے یاد ہے میں اعتکاف سے ہوں، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب بندہ معتکف مسجد سے باہر آئے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور نے باہوں میں لے کر کہا مولا ابن عباس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور پتہ ہے کہ یہ دعا ماشاءاللہ کافی سارے ہمارے احباب یہ ذوق والے بھی بیٹھے ہیں، یہ بلکہ ہمارے سبق میں بھی بخاری شریف میں کل بھی یہ حدیث آئی، کتاب الوضو کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور کتاب العلم میں بھی ہے، لیکن کتاب الوضو کے اندر سبب بیان ہوا ہے دعا کا کہ حضور علیہ السلام بیت الخلاء میں تشریف لے گئے تو حضرت ابن عباس نے پانی بھر کے برتن باہر رکھا کہ حضور اس سے وضو کریں گے، تو سرکار باہر تشریف لائے، فرمائے یہ برتن کس نے رکھا ہے؟ وضو والا پانی بھر کے، عرض کی ابن عباس نے رکھا ہے۔ الہی ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما، یعنی خدمت کر کے حضور سے دعا لی، کیا کر کے؟ خدمت کر۔ تو خدمت والے اسی لیے یہ وہ موقع ہے جو کہتے ہیں کہ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، پائی جاتی ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ مسجد سے باہر نہیں آنا چاہیے اور اس سے وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے حضور کے مزار انور کی طرف منہ کیا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کہا میں نے آقا علیہ السلام سے سنا تھا
اپنے مسلمان بھائی کی ہیلپ مدد کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کے حل، ضرورت کے پورا کرنے کے لیے جو آواجاوی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کا یہ کوشش کرنا 20 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے سال سے؟ 20 سال۔ اور اس میں شرط نہیں ہے کہ وہ جس کام کے لیے سٹرگل کر رہا تھا وہ ہو بھی جائے۔ وہ جو اپنے بھائی کی ہیلپ کے لیے چلا تھا وہ کام ہو لا، یہ بس کوشش کر رہا ہے خلوص کے ساتھ، کوشش پر اتنا اجر ہے، اور اگر کوشش پوری ہو جائے، اگلے کا کام بھی ہو جائے تو کتنی بات ہے۔ اب ہمارے ہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ایکسٹرا کسی کی مدد کیا کرنا ہے، ہم نے ایکسٹرا کسی کی ہیلپ کیا کرنا ہے؟ معذرت کے ساتھ سرکاری و غیر سرکاری عہدے پر بیٹھے ہوئے، چاہے وہ بجلی کے دفتر میں ہو، گیس کے آفس میں ہو، پولیس والے تو پھر اس سے اگلا شعبہ ہے، مختلف شعبہ ہے زندگی، تو وہ مائی آتی ہے اپنی جو اسے پینشن لگی اس کے شوہر کی، اب رواج کیا ہے کہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چائے پیش کی جائے، رشوت کا نام ہمارے ہاں چائے ہے، تو وہ 100 کا نوٹ تھما دیں گے تو کام ہو جائے گا، اگر نہیں تھمایا مائی تو کل آئی، وہ آج بھی گاؤں سے کرایہ مانگ کر آئی ہے اور بڑی مشکل سے آئی ہے، اور وہ شاید جس سے کرایہ مانگ کر آئی اس کو کہہ کر آئی ہوگی کہ میرے آج پیسے مل جانے نے میں تانوں آپ کے پیسے لا دیں گے، لیکن صرف مجھے 100 روپیہ نہیں ملا تو میں نے اسے کل پہ ڈال دیا۔ یہ حال ہے ہمارا دین کہتا ہے تو کوشش کر مسلمان بھائی کی مشکل حل کرنے کی، اس پر اللہ 20 سال سے بہتر اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب؟ ہمارا دین مطالبہ کرتا ہے کہ تم نفع رساں بن جاؤ، دوسرے کے لیے نافع بنو، مفید بنو، دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی میں پیش رہو، یہ پہلا کامل درجہ ہے کہ لوگوں کے لیے نافع بنو۔ لیکن اگر کوئی لوگوں کے لیے نافع، مفید، معین، مددگار نہیں بن سکتا تو پھر شریعت اس سے دوسرا مطالبہ کرتی ہے، تو دکھ ختم نہیں کر سکتا تو دکھ بڑھانا، تو درد کا دارو نہیں بن سکتا تو درد میں اضافے کا سبب نہ بن، تو مشکلات لوگوں کی حل نہیں کر سکتا تو پھر لوگوں کی مشکلات کو بڑھانے کا سبب بھی نہ بن۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ اور کامل ترین چیز کون سی ہے؟ پہلے والی کامل ترین چیز کون سی ہے؟ پہلے والی چیز کامل ترین ہے کہ لوگوں کے لیے نفع رساں بن جائے، لوگوں کے لیے ہیلپ، مدد اور ان کے امور میں ان کی دستگیری کرنے والا بن جائے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو صرف ایک چیز پر میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، صرف ایک چیز پہ عرض کیا کہ ایک تھوڑی سی کوشش، کہاں 20 سال مسجد میں پڑے رہنا اللہ اللہ کرنے کے لیے، اور کہاں یہی ہے کہ کسی کا چھوٹا سا مسئلہ حل کرنے کے لیے چل پڑنا۔ سبحان اللہ، یہ تو کام ہی بہت بڑا عظیم کام، نفع رساں بننا چاہیے۔ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ دوسری حدیث سنا رہا ہوں، کہ نافع نہیں بنتا تو وہ مشکلات میں اضافے کا سبب نہ بنے۔ حدیث پاک کو غور سے سنیں گے۔ جان عالم بہار عالم علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنے کام؟ 3۔ سارے نہیں بولے۔ 3 کام۔ پہلا فرمایا حلال کا کھانے والا۔ آیا جی لفظ سمجھ میں کہ کوئی نہیں؟ کیا کھانے والا؟ من اکل طیبا، جو حلال کا کھائے۔ جملہ ایک ہے پر بہت بڑا جہان اس ایک جملے میں موجود ہے۔ جو بندہ یتیم کا حق کھائے وہ حلال ہوگا؟
بولے بولے در ہے نا. فرما جنت میں جانا تو حلال کھا. جو لوگ بہنوں کا آیا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں ان کا حق مارنا اور کھانا حلال ہوگا؟ نہیں. ایسے ہی رشوت، ایسے ہی ملاوٹ، ایسے ہی 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کے بیچنا، ایسے ہی کم تولنا، کم ناپنا. دیکھو بات حضور نے ایک فرمائی ہے، من اکل طیبن، چیزیں کتنی آ گئیں؟ ایک صحابی پاک نے عرض کی حضور کو نسخہ دسو جدنا دعاواں قبول ہون لگ جان. سرکار نے فرمایا حلال کا کھا، ایسا ہو جائے گا کہ تیری ہر دعا قبول ہو. آئی سمجھ میں بات؟ تو اب بندہ جب حلال کھانے کی طرف بڑھے گا، خدا نخواستہ وہ ملاوٹیا ہے. 2 نمبر ملاوٹ والا کیا کر رہا ہے؟ اگر تو وہ کھانے پینے کی چیز میں ملاوٹ کر رہا ہے تو زندگی سے کھیل رہا ہے، جانوں سے کھیل رہا ہے، لوگوں کو زہر کھلا پلا رہا ہے، وہ ڈبل زیادتی کر رہا ہے. تو حلال کھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حرام سے بچنا پڑے گا. فرمایا ایک کام تو یہ کر لے، اور دوسرا کام فرمایا میری سنت پہ عمل کرنے والا. میاں جنو والو خاصے تھکے ہوئے بیٹھے ہو، میری سنت پر کیا کرنے والا؟ آج ہم سبق پڑھ رہے تھے بخاری شریف سے کتاب الوضو میں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک صاحب نے پوچھا، ایک تو آپ کو زرد کپڑے پہنتے ہوئے دیکھتا ہوں اور ایک آپ جس چمڑے کی جوتی پہنتے اس کے اوپر بال نہیں ہوتے. تو حضرت ابن عمر نے فرمایا میں نے ایسے جوڑے حضور کو پہنتے دیکھا ہے، اس لیے مجھے محبت ہے کہ میں بھی ویسے ہی پہنوں جیسے حضور نے پہنے تھے. اور زرد رنگ کا پوچھتے ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زرد رنگ دیا کرتے تھے، لہذا مجھے بھی پسند ہے، اس لیے میں بھی زرد رنگ کے کپڑے پہن لیتا ہوں. آپ محبت کا عالم دیکھ رہے ہیں. سنت پر عمل یوں کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ آج بھی ہمیں یہ سمجھانا پڑے. میں بائیں ہاتھ سے دے رہا ہوں تو اب بھی ہمیں 1500 سال بعد بھی مسلمانوں سے کہنا پڑے بھائی صاحب آپ ذرا دائیں ہاتھ سے دے دیں، اور پھر آگے سے سخت جملے سننے کو ملے تونوں مولویاں نو بس یہی آندا ہے دنیا ترقی کر گئی تم یہیں پہ کھڑے ہو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی تم یہیں کھڑے ہو. ارے بھائی ٹھنڈے ہو جاؤ، غصے میں کیوں آگے؟ ہوا کیا ہے؟ آپ بائیں ہاتھ سے پکڑ رہا تھا، تم نے کیوں کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں. تو ہم نے کہا یہ مسلمانوں کے نبی کی سنت بتائی ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. اور تم چاند پہ جانے کی باتیں کرتے ہو، خاک اڑائی چاند پہ جا کے. محبوب خدا کی سنت پہ رہو، ان کے قدموں میں رہو کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام فرمایا پہلا کام حلال کھائے، دوسرا کام میری سنت پہ عمل کرنے والا، اور تیسرا کام یہ وہ ہے جس کے لیے میں نے حدیث بالخصوص پڑھ رہا ہوں. فرمایا امن میں رہے، شرارت نہ کرے. سبحان اللہ. امن میں رہے، شرارت نہ کرے. یہ 3 کام بندہ کر لے، مالک اسے جنت کا داخلہ عطا کرے. شرارت کرنا ہو تو قدم قدم پہ موجود ہے، اور بچنا ہو تو بچت کے سامان بھی قدم قدم پہ موجود ہے. اب آپ دیکھیں اچھے بھلا موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور کسی نے ساتھ اس کو جوش دلانے کے لیے ون ویلنگ کر کے دکھائی، کر دی شرارت، اور اس نے کہا ہم بھی تمہیں کر کے دکھاتے ہیں. سنبھل نہ پایا، گر گیا، دماغ پہ چوٹ لگی، بستر پہ پڑا رہ گیا. جو ماں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی کہ بڑا ہو رہا ہے اب یہ کمائے گا ہم کھائیں گے، اب اس ماں کے گہنے بھی بک گئے اس کے دماغ کے آپریشن پہ. تو لہذا شرارت بھی قدم قدم پہ موجود ہے، اور اگر شرارت سے بچ کر سلامتی کی راہ پر آنا ہو
تو وہ بھی قدم قدم پہ موجود ہے، اور موقع اللہ کے محبوب دیتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، وہی امن ہے، وہی برکت ہے، اسی میں نجات ہے۔ تو لہذا نافع بندہ بنے، ضرر رساں نہ بنے بلکہ نفع رساں بنے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، لوگوں کے لیے دکھ کا سامان نہ بنے۔ اس کی بہت ساری مثالیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو آپ سے کی جا سکتی ہیں، اور کچھ مختصر کر بھی رہا ہوں۔ اس میں آپ ایک مثال دیکھیں، ہمارے فیصل آباد کے بڑے عظیم بزرگ ہوئے ہیں فقیہ اثر مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے آب کوثر کتاب لکھی۔ کون سی کتاب؟ آب کوثر۔ ان کے ایک مرید ہیں جو ان کی کتابوں کو شائع کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ میں ان کے ساتھ عمرے پہ تھا، مغرب کی نماز تھی، تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرضوں کے بعد سنتیں پڑھ لیں لیکن 2 نفل نہ پڑھے، 2 نفل نہ پڑھے، حالانکہ نفل فرض تو نہیں ہوتے، نفل تو نفل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت نے کبھی نفل بھی نہیں چھوڑے، تو مدینہ پاک میں آ کر انہوں نے نفل کیسے چھوڑ دیے؟ وہ کہتے پیچھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا تو مفتی صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مجھے غصے سے آگے بلایا۔ حدیث میں ہے مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے کہا علماء کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو زبان و دل دونوں سنبھال کے بیٹھو۔ باب رومی نے مثنوی میں فرمایا اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ دلوں کی باتوں پر مطلع ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی نظر بخشی ہوئی ہے۔ تو کہا انہوں نے مجھے بولا، اب ذرا دھیان سے سننا بھائی، بندہ نافع کیسے بنتا ہے؟ کہا بغیر میرے زبان پہ لائے سوال کے، میرے دل کی واردات پہ کہنے لگے میں یہاں 2 نفل شروع کر دوں، تم رش دیکھ رہے ہو، لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، تو کتنے لوگ میرے آگے سے گزریں گے؟ میرے 2 نفلوں کی وجہ سے حضور کی امت کی کتنی تعداد ہے جو نمازی کے آگے سے گزرنے والے گناہ میں مبتلا ہو جائے گی؟ تو کیوں نہ یہ 2 نفل جا کے میں ہوٹل میں پڑھ لوں اور سرکار کی امت کے ان افراد کو اس گناہ سے بچا لوں۔ ہے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ نافع بننا ہو، دوسروں کے بھلے کا بننا ہو تو تب بھی بازار کھلا ہے، اور دوسرے کو نقصان، اذیت اور تکلیف دینا ہو تو تب بھی اس سے زیادہ شاید بازار کھلے ہوئے مل جائے۔ نثار میاں کی جو لوگوں کے ساتھ، ایک تو حسن اخلاق، سرکار بغداد سید الاسیاد فرد الافراد سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں میں نے تحقیق کی کہ کون سے کام بندے کو مولا کے قریب جلدی کر دیتے ہیں، تو 2 کام میرے سامنے آئے، اس میں پہلا کام ہے حسن اخلاق۔ سبحان اللہ۔ کیا چیز جی؟ اور دوسرا کام جو رب کے نزدیک بڑی جلدی کر دیتا ہے وہ کون سا ہے؟ فرما بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو۔ حسن اخلاق بڑی دولت ہے۔ حسن اخلاق والا سرمایہ کاری نہیں کرتا کہ لوگوں کے دل میں جگہ بنا لیجئے، جناب 500 روپے آپ میرا احترام کیا کریں، آپ 500 لے لیں، مجھ سے پیار کیا کریں، نہ، حسن اخلاق یہ نہیں ہے۔ حسن اخلاق یہی ہے، حدیث میں فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ سبحان اللہ۔ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، کسی کو سرے بازار رسوا نہ کرے، اکھڑ مزاجی کے ساتھ، بد تہذیبی کے ساتھ کسی سے پیش نہ آئے۔ آئے ہوئے سے کوئی آیا ہے، دیکھیں حدیث سن لیں اس پر، نبی مکرم علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضور سے جب کوئی ہاتھ ملانا چاہتا تو حضور پورا ہاتھ ملاتے،
اگلی بات عاشقوں کے لیے اس میں بڑی بشارت ہے، اگر کوئی غور کر سکے، جب ہاتھ ملا لیتے تو حضور خود ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک اگلا نہ چھوڑ دے۔ اس میں عاشقوں کے لیے بشارت کیا ہے کہ حضور ہاتھ نہیں چھڑاتے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور اقدس علیہ السلام کسی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں چھڑاتے، تو لہذا حسن اخلاق جو ہے وہ جس میں ہو، یہ الیاس بھائی نے اور دوسرے ہمارے بھائی کا نام لے رہے تھے زاہد بھائی، یہ اور باقی جتنے بھی آپ ان کے اکثر دوست بھی مجھے معلوم ہو رہے ہیں، باقیوں کئی چہروں کو تو میں جانتا ہوں، یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے شبیر بھائی، تو آپ جتنے لوگ ہیں آج کے دن آپ کس لیے جمع ہوئے، اکثر کا تو ان سے خونی رشتہ کوئی نہیں، اصل رشتہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے حسن اخلاق کے ساتھ، صوفیاء نے کہا جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، تیرے گھر والے ہنس رہے تھے، زندگی مول تاں پہنا ہے جب تو دنیا سے جائے تو مسکرا رہا ہو اور زمانہ تجھے رو رہا ہو، اور زمانہ کب روتا ہے جب اچھی یادیں چھوڑ کر جاؤ۔ خدا نہ خواستہ ایک بندے سے محلہ ہی ڈرا رہے کہ اس نے تلخ بولنا ہے، بدتمیزی کرنی ہے، مکہ مارے گا، تیزی سے گزرے تو پھٹا ڈال دے گا، یہ ہو جائے گا، جب وہ مرے گا تو کیا خیال ہے محلے والے اونچی اونچی روئیں گے، تو جان چھوٹی۔ لیکن جو کسی کے لیے آدھی رات بھی اٹھ کے نیند قربان کر دے، سمجھ آئیے، جو کسی کے اوکھے سوکھے ویلے پہ بھی ساتھ کھڑا ہو، تو ظاہری بات ہے جب وہ جائے گا تو آنکھوں میں اشک ایسے لوگوں کے لیے آتے ہیں اور ایسے لوگوں کی یاد رہتی ہے۔ لہذا آج تک اس دنیا میں بڑے آئے چلے گئے اور چلے ہم نے بھی جانا ہے، لیکن اصل لطف یہ ہے کہ اس دنیا میں کچھ عنوان قائم کر جائیں۔ کیا کر جائیں بھائی صاحب؟ عنوان کا، اور عنوان اچھا ہو۔ عنوان کیا ہو؟ ایک جنازہ گزرا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا واجب ہو گئی، لوگوں نے کہا یہ بندہ بڑا اچھا تھا، اس کی تعریف کے الفاظ بولے، سرکار نے فرما واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں تھا، مذمت کی، فرما واجب ہو گئی۔ عرض کی حضور کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جس کی تم نے تعریف کی اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے مذمت بیان کی اس پہ جہنم۔ لہٰذا لوگوں کی زبان پر خیر کا سبق چھوڑ کے جائیں، اصل کمائی یہ ہے۔ اب تو ہمارے بچے بوڑھوں کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں کہ بوڑھے سٹ پٹا گئے ہیں، یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ آج بھی گر کی باتیں بوڑھے سیاڑوں کے پاس ہی ہیں، سمجھ گئے بھائی جی؟ سیاڑوں سے ہم بھی سنتے تھے جب ہم بچے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اپنا پایا تے اپنا لایا، ایدہ کسے نو کی۔ یہ بہت بڑی پیاری بہت بڑی بات ہے کہ اے ساڑھے انگلش میڈیم والے نو انہیں پنجابی بھی کوئی نہیں آتی، وہ یہی کہتے ہیں کہ پشتو مشتو چل رہی ہے۔ سیانے یہ کہتے تھے میں نے جناب بڑا مہنگا سوٹ پہنا ہے، سمجھ گئے، میں نے جناب دیکھو 2 لاکھ کی گھڑی باندھی ہے، 3 لاکھ کا میرے پاس موبائل ہے۔ وہ یہ سمجھاتے تھے کہ آپ نے آپ جو خود پہنا ہے، جو خود کھایا ہے، جو خود اپنے اوپر لگایا ہے، اس کا کسی پر کیا احسان۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ کسی کے لیے بھی کچھ کیا ہے، اصل کیا ہے کہ دوسرے کے لیے بھی کچھ کیا ہے، تو بس یہی سمجھنے کی بات ہے کہ دوسروں کے لیے بھلے اور فائدے کے بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں بھی خیر رہے گی اور اس دنیا میں بھی خیر رہے گی۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو اس صدمے پہ صبر، دوست احباب کو بھی صبر دے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بچے جو ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا،
بلکہ آج تو غالباً یہ فادر ڈے بھی منایا جا رہا ہے، آج فادر ڈے بھی منایا جا رہا ہے، تو فادر ڈے کے حوالے سے میاں صاحب کی بات بہت بڑی ہے۔ فادر ڈے کے حساب سے میاں صاحب کی بات بہت بڑی ہے۔ باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چاند، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں پنجابی زبان میں اس سے مزید بہتر کیا کہا جا سکتا ہے کہ باپ سراں دے تاج محمد۔ ہم مدرسے والے ہیں، مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یتیم بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں، چچے تائے مامے پھوپھے عزیز اقربا، اور عموماً زبان پہ لفظ یہی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی یا چاچے یا مامے کی جو نشانی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ لے، لیکن سیدھی سی بات ہے اس دور میں کون کسی کے خرچ اور ناد اٹھاتا ہے؟ یہ تو باپ ہی ہے جو مزدور بنا رہتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ آگے پھر نصیب کی بات ہے کہ اولاد بھی کوئی مول پاندی ہے کہ نہیں پاندی، سمجھ رہے بھائی جی کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کرم کرے اور ان کے بچوں کے لیے بھی ہمیشہ غیبی اسباب میرا مالک عطا فرمائے، وہ اچھی پروان چڑھیں اور اپنے باپ کے لیے نیک نامی کا سبب بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم شریف پڑھیں گے، آپ شروع کر دیں۔